ایک اور تحفہ لے لیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 969، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں، یعنی یہ جو پورا عشرہ ہے یکم ذوالحجہ سے 10 ذوالحجہ تک، ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس میں نیکیاں کرنا جہاد سے بھی افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی افضل ہے، سوائے اس شخص کے کہ جو جان اور مال لے کر اللہ کے حضور جہاد کے لیے گیا اور وہ زندہ سلامت واپس نہ آیا، نہ اس کی جان واپس آئی نہ مال، سب کچھ ہی لٹ گیا۔ صرف وہ شخص فضیلت میں آگے سے بڑھے گا، صرف جہاد کرنے والا بھی ان 10 دنوں میں نیکیاں کرنے والے سے بڑھ نہیں سکتا۔ صحیح بخاری 969۔ اور اسی حدیث کا ایک طریق جو ہے مسند احمد میں ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6154، مصنف ابن ابی شیبہ میں 13919، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ابن عمر سے، اس میں بھی یہ الفاظ ہیں، اس میں آگے الفاظ ہیں کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی کثرت کے ساتھ تکبیر، تحلیل اور تحمید بیان کرو۔ تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کہنے کو، تحلیل کسے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کو، اور تحمید حمد بیان کرنے کو الحمدللہ۔ عشرہ ذوالحجہ جس کو کہتے ہیں، مطلب فرسٹ 10 days آف ذوالحجہ، حج کے مہینے کے پہلے 10 دن، ان ایام کی بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیے۔ پہلے ذوالحجہ سے لے کر یوم النحر، مطلب 1 تاریخ سے لے کر 10، اور 10 کے دن ہم کیا مناتے ہیں؟ عید مناتے ہیں، یاد رکھیے، بقرعید جس کو کہتے ہیں عام زبان میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ 10 دن کی فضیلت کیا ہے اس کے طرف ہم بڑھتے ہیں۔ تو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن کی فضیلت کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، غور سے سنیے کتنی فضیلت ہے ان دنوں کی، جس کو ہم بہت ایزی، بہت آسان اور بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہے ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ مطلب ذوالحجہ کی پہلی 10 تاریخ میں جو اعمال انسان کرتا ہے اللہ کو اتنے پسند ہے کہ اتنا پسند اللہ کو باقی دوسرے دنوں میں کیے گئے اعمال محبوب نہیں ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد بھی نہیں؟ تو فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد بھی افضل نہیں ہے۔ مطلب اتنا افضل ہے اس مہینے میں اعمال کرنا کہ ایک آدمی عام دنوں میں اگر جہاد بھی کرے تو ان دنوں میں کیے گئے اعمال کی برابری نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے ہاں جہاد بھی نہیں سوائے اس مجاہد کے جو اللہ کی راہ میں نکلے، جان بھی لے جائے، مال بھی لے جائے، جان بھی چلی جائے، مال بھی چلے جائے، وہ زیادہ افضل ہے، باقی کوئی عمل افضل نہیں ہے۔ اور اس کے تعلق سے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کیوں اللہ نے ان ایام کو سب سے افضل بنایا ہے؟ یہ وہ دن ہیں جن میں ساری عبادتیں ایک ساتھ مل جاتی ہے، یہ وہ ایام ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ساری عبادتیں مل جاتی ہے۔ توحید تو ہے، ایک مسلمان چلتا ہے، نماز، روزہ، صدقہ اور حج، سب چیزیں ایک ساتھ آتی ہیں اس مہینے کے اندر۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو جتنی عبادت پسند ہے وہ اور کسی دن میں بھی پسند نہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ان 10 دنوں میں سب سے بڑی عبادت وہ حج ہے۔ تو ان 10 دنوں میں جسے اللہ حج میسر فرما دے تو اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں۔ حج میسر نہیں ہے تو پھر ان 10 دنوں میں نومی کا روزہ رکھنا، ان 10 دنوں میں روزے رکھنا، اس میں نوافل کی کثرت، صدقے کی کثرت، پھر قربانی، یہ سارے اعمال ان 10 دنوں میں انتہائی محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا کہ ان 10 دنوں میں اللہ کو نیک عمل بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو یہ جو پہلی تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک کے ایام ہیں، ان میں کوئی بھی نیکی کی جائے، روزہ رکھا جائے، تہجد پڑھی جائے، صدقات و خیرات کیے جائیں، یا کوئی بھی نیکی کا بھلائی کا کام کیا جائے تو اس کا ثواب عام دنوں سے زیادہ ملتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو ایام ہیں ان کی قرآن مجید میں قسم بھی اٹھائی گئی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ تو جمہور مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی راتیں ہیں، تو ان کے دن کی بھی فضیلت ہے اور رات کی بھی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور کچھ واپس لے کر نہ آئے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں۔
اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ ذوالحجہ کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے، اور اس کا خاص طور پہ جو عشرہ ہے، پہلا عشرہ یکم ذوالحجہ سے 10 ذوالحجہ، اس میں کتنی برکتیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کو عشرہ ذوالحجہ سے زیادہ کسی دن میں اپنی عبادت کیا جانا پسندیدہ نہیں۔ اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور ہر شب کا قیام شب قدر کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔